اچھا، جو مالک ہے اس کی ملک میں جو بھی بندہ دخل دے گا اس کی اجازت اور اس کے اصول اور ضابطوں کے مطابق دے گا۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عارضی ملکیت ہے، فانی ملکیت ہے، یا ایک جو ملکیت کا ہم دھوکہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جو مصرف ہے یا مصارف یا استعمال، بعض ساتھی مجھے کہتے ہیں، دوست ذاتی کہتے ہیں کہ آپ لفظ جو ہے وہ بڑا ایسا بول دیتے ہیں جس کو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میں سادہ کہہ دیتا ہوں، مصارف نہ صحیح، استعمال کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ کسی شے کے استعمال میں جب جاتے ہیں تو جو مالک ہوتا ہے وہ ضابطہ دیتا ہے کہ بھئی اتنا استعمال کر سکتے ہو، یہ وقت ہے تمہارا، یہ تمہاری حد ہے۔ ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے یہ شے استعمال کر دے رہا ہے۔ بھلے آپ کسی سے کوئی سواری مانگ لیں، کسی سے کوئی جانور مانگ لیں، اس کی ضروریات پوری اپنی کرنے کے لیے کوئی بات ہو۔ اب جہاں سمجھ آ رہی ہے اور جب بات کائنات کے مالک کی نسبت ہے تو ہم اتنے اندھے ہو جائیں، ہم مقابل کھڑے ہو جائیں کہ جی میں نہیں مانتا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ اور وہ جو کھڑا ہو رہا ہے اسے قرآن نے اپنی پیدائش اور اس پیدائش کے جو ضابطے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ کبھی غور کیا اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا، اور پھر تو مقابلہ کرتا ہے مالک سے۔ تو جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ سمجھ آ جائے تو بجائے اس کے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی، کمزوری ہوگی، نہیں، یہ معراج کی نسبت ہے۔ کیوں؟ بات سمجھ کی ہے۔ یہ سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر بندگی نصیب ہوگی۔ اور مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے کس لیے پیدا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو بندگی نصیب ہوئی، تو یہ تو بندے کی معراج ہے۔ کلم بل اضل، انکار کرنے والے کو قرآن فرماتا ہے جانور سے بدتر ہے۔ تو جسے بندگی نصیب ہوگی کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے، تو اللہ کا ہونا نصیب ہو جائے تو یہ شرف نہیں ہے؟ ہم لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں دین کے حوالے سے، ان کو اللہ کے بندے، نیک، ولی سمجھتے ہیں، تو کتنا لحاظ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہم ان کا اعتقاد کر رہے ہوتے ہیں، عقیدت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود محسوس کریں نا، آپ کو اللہ کا بندہ ہونا نصیب ہو تو کتنے شرف کی بات ہے، بجائے اس کے کہ میں پابند ہوں، اچھا میں نمازیں پڑھوں، اچھا میں زکوٰۃ دوں، اچھا میں لوگوں کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں ان کو ادا کروں۔ کہ کیسی کیسی باتیں۔ تو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے، تو یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیا کریمہ سمجھ آ جائے، دنیا و آخرت کی کامیابی۔